دیر تک فالو کیا آپ کی حکومت کی پرفارمنس. یہ جب ہمارے پاس آپ کی یہ پرپوزل آئی کہ آپ کو فائنانس کریں تو اس سے پہلے میں آپ کو فالو کر رہا تھا، کیونکہ میں نے جتنی بھی چیریٹیز جتنے بھی NGOs کام کرتے رہے پاکستان میں ان کو میں دیکھتا رہا ہوں سالوں سے، اور آپ کا بڑا کریڈیبل نام تھا جو آپ نے ابھی دکھایا بھی، کیونکہ ایک خیراتی ادارے کی کامیابی کا سب سے بڑا راز یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اعتماد ہو اس کے اوپر، اس میں ٹرانسپیرنسی ہو اور اس میں اس کی کریڈیبلٹی ہو. تو اس کے علاوہ کبھی بھی آپ پیسہ نہیں اکٹھا کر سکتے زیادہ دیر تک. لوگ تھوڑی دیر کے لیے پیسہ اکٹھا کر لیں گے، لیکن آخر میں لوگ ان کو پیسہ دیتے ہیں جن کو اعتماد ہوتا ہے کہ ہمارا پیسہ صحیح جگہ پہ جائے. اور اگر ان کو یہ اعتماد ہو جائے تو آپ کو کبھی بھی، جو میں اپنی قوم کو جانتا ہوں، کبھی پیسے کی کمی نہیں ہوتی. شوکت خانم، میں اس لوگوں کو بتاتا ہوں کہ جو لوگ آتے ہیں اس فیلڈ میں کسی بھی وجہ کے سے وہ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں انسانیت کے لیے، تو ان کو میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں کہ جب میں نے شروع کیا شوکت خانم کینسر ہاسپٹل تو 70 کروڑ کا انہوں نے کہا بنے گا، 70 کروڑ کا. اس وقت لگتا تھا کہ 70 کروڑ کیسے اکٹھا ہوگا، اور بڑی مشکلوں سے اکٹھا ہوا وہ 70 کروڑ. لیکن مجھے اس وقت یہ نہیں پتا تھا کہ جو میں ہاسپٹل بنا رہا ہوں 70 کروڑ کا، اس کا آج خسارہ 75% کینسر کے مریضوں کا مفت علاج کرنے پہ آج اس کا خسارہ 10 ارب روپیہ سالانہ. اور یہی لوگ پچھلے سال سے زیادہ پیسہ دیتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو جب اعتماد ہوتا ہے کہ ان کا پیسہ صحیح جگہ پہ جا رہا ہے. ہماری قوم آخرت میں بلیو کرتی ہے اور لوگ اپنی آخرت کے لیے ہمیشہ انویسٹ کرتے ہیں، اور یہ انویسٹمنٹ ہے آخرت کے لیے. اس کے بعد یہ جو ہمارا پروجیکٹ ہے ہاؤسنگ کا، لو کاسٹ ہاؤسنگ، کہ ان لوگوں کے لیے جو کہ جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، تنخواہ دار طبقہ ہے، اس کے پاس کیش نہیں ہے گھر بنانے کے لیے. اور پاکستان میں جس طرح سیکرٹری صاحب نے عمران زیب نے کہا کہ پاکستان میں دنیا میں اور بر صغیر میں سب سے کم فائنانس ہے، یعنی بینک پیسہ دیتے ہیں گھر بنانے کے لیے. جو ہاؤس فائنانس جسے مورٹگیج کہتے ہیں، یعنی جو قرضہ لے کے میں اگر گھر بنانا چاہوں، پاکستان بر صغیر میں بھی سب سے پیچھے. ہندوستان کی ایوریج ہے 10% ہے ہاؤسنگ فائنانس سے وہ گھر بناتے ہیں. ملیشیا کی 30% ہے. یورپ انگلینڈ 80% سے بھی اوپر ہے. تو ہمارا 0.2% ہے، یعنی سب سے کم ہمارے ہاؤسنگ فائنانس ہے. اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ فورکلوجر لاز نہیں ہے ہمارے. عدالت میں یہ ریزرو کیا ہوا فیصلہ، اور ہم 1.25 سال سے انتظار کر رہے ہیں اس قانون کا. تو امید ہے کہ اب یہ قانون آ جائے گا اور اس کے بعد آسان ہو جائے گا لوگوں کے لیے، تنخواہ دار طبقے کے لیے اپنے گھر بنانے. لیکن یہ جو طبقہ ہے جو بالکل اپنی سب سے کم آمدنی کا طبقہ ہے، اس کے لیے یہ بہترین طریقہ ہے کہ انہی کو ہم فائنانس کریں، وہ پھر اپنے گھر بنائیں. اور یہ بالکل آپ کی طارق چیمہ، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ان کو ایک آرکیٹیکچر، ان کو ایک ڈرائنگ دے دیں تاکہ ایک اسٹرکچر ان کو مل جائے. کیونکہ ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوگا کہ وہ آرکیٹیکٹ ہائر کریں اور وہ پھر ان کو بتائے. تو ایک اسٹینڈرڈائزڈ ان کو ہم اگر دے دیں اور اس کے مطابق، یعنی ڈفرینٹ، اگر 5 مرلہ ہے تو اس کو کتنا ہے، یا 6 مرلہ ہے، ایک اسٹینڈرڈائز دے دیں تاکہ ان کے پاس وہ بھی ہو جائے، گھر بھی اچھا بن جائے، ڈرائنگ بھی ہو جائے، اور اپنے جو بھی سیلف ہیلپ بیسس پہ جو بناتے ہیں تو ان کی بہتری ہو جائے گی. میں اس سے بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں. دیکھیے گورنمنٹ کا کام کیا ہے؟ ہم کئی دفعہ بھول جاتے ہیں کہ گورنمنٹ صرف آتی کس لیے ہے. گورنمنٹ کا سب سے بڑا کام ہوتا ہے کہ
जो लोग उस गवर्नमेंट के अंदर, उस मुल्क के अंदर जिंदगी की रेस में पीछे रह जाते हैं, गवर्नमेंट का काम है उनकी मदद करना। एक सिविलाइज्ड माशरा, एक इंसानी माशरा, ये याद रखना उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये होती है कि वो अपनी कमजोर तबके का कैसे ध्यान रखे। एक सिविलाइज्ड माशरा पहचाना जाता है ये नहीं अपने अमीर लोग कैसे रहते हैं, उसके कमजोर और गरीब तबका कैसे रहता है। इसलिए सबसे बड़ी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है अपने कमजोर तबके को ऊपर उठाना और उनकी बुनियादी जरूरियात पूरी करना। तो बुनियादी जरूरियात, खाना देना उनको, उनके लिए उनको स्कूल देना, उनके बच्चों के लिए, उनके लिए अगर वो बीमार हो उनके लिए अस्पताल हो, और फिर उनके घर पे, उनके सर पे छत देना। ये बुनियादी ज़रूरियात हैं एक इंसान की, जो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है पूरी करना। और फिर गवर्नमेंट माहौल बनाती है अपने मुल्क में ताकि लोग बिजनेस कर सकें, ताकि इन्वेस्टमेंट कर सकें, उनके लिए आसानियाँ पैदा करती है ताकि लोग इन्वेस्ट कर सकें, उनके लिए फैसिलिटेट करती है ताकि वो इन्वेस्ट करें, बिजनेस चले, रोजगार मिले। लेकिन जिम्मेदारी उनकी सबसे बड़ी अपने कमजोर तबके की। और ये था जो मदीना का मॉडल जो था वो ये था कि एक गरीब उसके पास मदीना की रियासत में कहाँ पैसा था, लेकिन उन्होंने तब भी फैसला किया कि ये जो ज़कात का कॉन्सेप्ट कि अमीर से पैसा लिया और कमज़ोर तबके को दिया, उसकी बुनियादी ज़रूरियात पूरी की। और ये है हमारी कोशिश पाकिस्तान में, जो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि अब तक ऐसा नहीं था। जो पैसे वाले लोग हैं सारे कानून भी उनके लिए, एलीट के लिए कानून, सब कुछ, इंसाफ, एजुकेशन उनके लिए, अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल्स अब उनके लिए। आम आदमी के लिए हमारी रियासत पाकिस्तान ने जो बनी थी, जिस मकसद के लिए हमारी तो रियासत बनी थी, एक मिसाल दुनिया को बताने के लिए कि क्या थी वो, इस्लाम है क्या, हमारा तो मकसद ये था। तो ये जो हमारा जो अब रास्ता है वो उसमें ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट हमने फैसला किया कि हम उन लोगों को जो अपनी नहीं उनके पास अगर उनके लिए हम कर रहे हैं। ये इंशाल्लाह ये जो नीचे आपने डॉक्टर अमजद जो हुकूमत की जो आपकी कोशिशें हैं, इस पे इंशाल्लाह आगे भी हम चलेंगे, ये देखेंगे जिस तरह तारिक चीमा ने कहा कि कैसे आगे आपका प्रोग्रेस देखेंगे और इंशाल्लाह आपको आगे भी फाइनेंस करेंगे। और इंशाल्लाह जैसे जैसे हमारे पास वसाइल बेहतर होते जाएंगे, हम हमारी गवर्नमेंट की आमदनी बढ़ती जाएगी, तो सबसे ज़्यादा पैसा जाएगा इन एरियाज़ में, हाउसिंग में, तालीम में, गरीब लोगों को इंसाफ देने में। ये भी हमारा पहली दफ़ा करने जा रहे हैं कि हम लीगल एड का सिस्टम लेके आ रहे हैं कि अगर गरीब आदमी वकील नहीं कर सकते तो गवर्नमेंट उसको वकील करके देगी। सो उसको मुफ्त इंसाफ, तालीम, उसका इलाज, जो हेल्थ कार्ड हमारा है, ये भी एक इनकलाब है पाकिस्तान में। पहली दफ़ा एक हेल्थ इंश्योरेंस एक आम आदमी के लिए है, 7,20,000 रुपया गरीब ख़ानदान के लिए। अब तक 50 लाख पंजाब में हम बांट चुके हैं। KP ने फैसला किया कि सारे गरीब लोगों को वो हेल्थ कार्ड दे देंगे, और ये इंशाल्लाह हमारी है कि सारे पाकिस्तान में जाए कि एक आम आदमी को उसको हेल्थ कार्ड, हेल्थ इंश्योरेंस मिले। और जो मेरी और कोशिश है वो ये कि हमारे जो निचले लोग, जो कमज़ोर तबका है, देहातों के अंदर कमज़ोर तबका है, उनके लिए उनकी अपने रोज़गार के लिए चीज़ें पैदा करें, उनके लिए फाइनेंसिंग पैदा करें, उनके लिए वसाइल पैदा करें ताकि वो अपनी ज़िंदगी बेहतर कर सकें। सारी कॉन्सेंट्रेशन हमारी निचले तबके की होगी। जो सारा एहसास प्रोग्राम है ही इसलिए कि हम कैसे अपने कमज़ोर तबके को ऊपर उठाएंगे। जो हाउसिंग का है, इंशाल्लाह ये हमें टाइम लगा इसमें कई वजूहत थी। एक हमारा गवर्नमेंट का सिस्टम बड़ा स्लो चलता था, एक पुरानी चीज़ें थी, PC1 और ये सारा सिस्टम आहिस्ता इसने हमें डिले किया। लेकिन अब हम तैयार हैं अपना नया पाकिस्तान हाउसिंग लॉन्च करने के लिए। इंशाल्लाह 11 को पहला लॉन्च होगा और उसके बाद आप देखेंगे कि मुसलसल हम अपनी जो हाउसिंग है ये सारे पाकिस्तान के अंदर लेके जाएंगे। 3 मेगा प्रोजेक्ट्स भी हम कर रहे हैं कि इस्लामाबाद में हमने लॉन्च कर दिया है ब्लू एरिया प्रोजेक्ट, जो मेगा प्रोजेक्ट है ताकि मुल्क में पैसे भी आएँ
اور اس پروجیکٹ سے ہمارے پاس جو پیسہ آئے گا وہ جیسے جیسے پیسہ آتا جائے گا وہ ہم غریبوں کی ہاؤسنگ پہ لگاتے جائیں گے. اسلام آباد میں جو ہم نے میگا یہ جو بلو ایریا کا پروجیکٹ ابھی لانچ کیا ہے, اس کا جتنا بھی پیسہ آئے گا, ہماری کوشش جو کچی بستی ہیں, یہ جو شہر کے اندر کچی بستیاں بری طرح لوگ رہتے ہیں, ان کے لیے ہم نے ہاؤسنگ دینی اور ان کو ہم نے اوپر یعنی بلڈنگز بنائیں گے جدھر ان کے لیے فلیٹس اور اپنی ملکیت ہو. تو وہ جیسے جیسے پیسہ آتا جائے گا ہماری کوشش ہے اس غریبوں کی ہاؤسنگ کے اوپر, جو کمزور طبقے کی ہاؤسنگ کے اوپر خرچ کریں. میں آپ کو عمران صاحب, آپ کو اور طارق چیمہ, آپ کو بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس کو آپ نے تیز پروسیس کرنا ہے. اب تک ہم جس پیس پہ جا رہے تھے اس کی بھی کئی وجوہات تھیں, لیکن اب سے ہم نے اس کو تیز فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. یہ جو ہماری لو کاسٹ ہاؤسنگ ہے اس کے اوپر ہم نے پورا زور لگانا ہے, اور اس سے جو اگلا فائدہ ہوگا کہ ہم روزگار دیں گے لوگوں کو. جیسی جیسی اکانومی چلنی شروع ہوگی, اس سے 30-40 انڈسٹریز ڈائریکٹلی کنسٹرکشن کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. تو جیسی جیسی ہماری کنسٹرکشن چلے گی, یہ سال ہے ہمارا 2020 لوگوں کو نوکریاں دینے کا, گروتھ ریٹ بڑھانے کا. کہ جو اب تک پہلا سال 2019 کا اسٹیبلائزیشن کا تھا, یہ انشاءاللہ اس ملک کو آگے بڑھانے کا, روزگار گروتھ ریٹ بڑھانے کا. ڈاکٹر امجد, پھر میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ یہ اس کا بڑا آپ کی جو بڑی اچھی چیز پسند آئی, آپ نے بڑی ٹرانسپیرنٹ طریقے سے بتایا کہ ہم پتہ چلوا لیں گے کہ کون سے گھر بن رہے ہیں, اور ہم جس طرح آپ نے کہا کہ ان سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں. یہ جتنا بھی آپ ٹرانسپیرنٹ کریں گے اتنا ہمارے لیے آسان ہوتا ہے گورنمنٹ کے لیے آپ کو بیک کرنا, اور انشاءاللہ آپ کے لیے اور بھی ہم وسائل دیں گے. جیسے منسٹر طارق چیمہ نے کہا کہ جیسے ہم دیکھیں گے اگست سے پہلے, تو ہم انشاءاللہ آپ کے لیے اور وسائل دیں گے تاکہ اور ہم